السلام علیکم، میں حکیم نور عالم قاسمی، نورانی شفا خانہ ہربل، نورانی ہجامہ سینٹر، قصبہ باشٹہ، ضلع بجنور، یوپی، انڈیا سے۔ دوستو، ہمارے استاد محترم پدم شری پروفیسر حکیم سید ذل الرحمان صاحب، چیئرمین ابن سینا اکیڈمی علی گڑھ، جو عالم طب یونانی کے سینئر اسکالر و سائنٹسٹ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ صحت سب سے بڑی دولت ہے اور علم سب سے بڑی عزت ہے۔ اس لیے سب سے پہلے اچھے خان پان یعنی نیچرل اور دیسی غذاؤں کے ذریعے اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں اور غلط چیزوں یعنی بیڑی، سگریٹ، تمباکو، نشاور وغیرہ چیزوں سے دور رہیں۔ علم سب سے بڑی عزت ہے، اس لیے ہر حال میں اپنے بچوں کو ضرور پڑھائیں اور ایجوکیشن کو عام کریں۔ یہ ویڈیو مریضوں کے سوالوں اور بہت سے دوست احباب کی فرمائش پر یونانی میڈیسن کے تعلق سے بنا رہا ہوں اور امید کرتا ہوں سبھی دوست احباب خیریت سے ہوں گے۔ ہمارا ویڈیو بنانے کا مقصد ہربل میڈیسن یعنی یونانی کو عام کرنا اور فروغ دینا ہے، اور جس دوا کے جو فوائد و نقصانات، مزاج، طریقہ استعمال اور مقدار وغیرہ ہے اس کی صحیح اور مکمل جانکاری دینا ہے، تاکہ آپ صحیح جانکاری حاصل کر کے یونانی میڈیسن سے فائدہ اٹھا سکیں۔ چلیے دوستو، آج ہم بات کریں گے یونانی سسٹم آف میڈیسن کی ایک اور دوا کے بارے میں، جس کا نام ہے حب پپیتا۔ حب کے معنی آتے ہیں گول گولی کے، جو راؤنڈ فگر میں ہو۔ یہ مفرد دواؤں کو باریک پیس کر اور اس پیسی ہوئی دوا کے مزاج کو پیش نظر رکھ کر، مزاج اور درجات کو پیش نظر رکھ کر اس میں گوند کیکر اور بیل کا پاؤڈر وغیرہ شامل کر کے بنائی جاتی ہے۔ گوند کیکر اور بیل کا پاؤڈر اس لیے شامل کیا جاتا ہے تاکہ گولیوں کے اندر چپک پیدا ہو جائے اور گولی اپنی حالت پر باقی رہے۔ یہ پہلے زمانے میں ہاتھوں سے بنائی جاتی تھی، لیکن اب مشینوں کا دور ہے تو گولیاں بھی اب مشینوں سے بنائی جاتی ہے۔ یہ 3 mm سے لے کر 20 mm تک بنائی جا سکتی ہے۔ پہلے اور زیادہ موٹی بنائی جاتی تھی، لیکن حکیم جالینوس کے دور میں ان کی جسامت چنے کی برابر کر دی گئی ہے۔ اب عام طور سے جو بھی کمپنی گولی بناتی ہے، ٹیبلٹ بناتی ہے، یہ تو وہ چنے کی برابر آتی ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ گولیوں کی ایجاد اسکلبیوس کے دور میں ہوئی تھی۔ اسکلبیوس یونان کے بہت بڑے حکیم اور فلسفر تھے۔ پاؤڈر کے مقابلے میں گولیوں کو اس لیے اہمیت دی جاتی ہے، ایک تو پاؤڈر کے بدمزہ اور کڑوے پن سے بچنے کے لیے، اور دوسرا گولیوں کے اندر مقدار صحیح متعین ہو جاتی ہے۔ حب پپیتا، پپیتا اس لیے کہتے ہیں، اس میں دیسی پپیتا خشک شامل ہے۔ دیسی پپیتا خشک، دیسی سے مراد یہ ہے کہ ہندوستان کے کسی علاقے کا ہو، ہندوستان سے باہر کا نہ ہو، کیونکہ ایک اور دوا آتی ہے حب پپیتا ولایتی۔ ولایتی یعنی اس میں ہندوستان سے باہر کا پپیتا شامل کیا جاتا ہے، تو اس میں یہ پپیتا خشک جزء خاص کے طور پر شامل ہے، اس لیے اس کو حب پپیتا کہا جاتا ہے۔ دوستو، یہ بھی کلاسیکل میڈیسن ہے۔ بہت سی یونانی کمپنیاں اس دوا کو بناتی ہے اور کسی بھی پنساری کی دکان پر بہت سستے ریٹوں میں بآسانی یہ مل جاتی ہے۔ یہ دوا پیٹ کی بیماریوں کے لیے بہت زیادہ مفید اور کارآمد ہے، بشرطے کہ یہ صحیح طریقے سے اور صحیح فارمولے کی بنیاد پر تیار کی ہوئی ہو۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں حب پپیتا میں۔ حب پپیتا کن دیسی مفردات دواؤں سے مل کر بنتی ہے، اس کے خاص و عام فائدے کیا ہے، اس کا طریقہ استعمال، مقدار اور سائیڈ ایفیکٹ کیا ہے۔ فائدہ اٹھانے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ دوستو، یونانی سسٹم آف میڈیسن کی بنیاد طبیعی اصولوں پر ہے، یعنی اس میں مریضوں اور دواؤں کے مزاج اور درجات وغیرہ کو پیش نظر رکھ کر علاج کیا جاتا ہے۔ اس لیے یونانی میڈیسن استعمال کرنے سے پہلے کسی حکیم اور ڈاکٹر سے مشورہ کریں، کیونکہ حکیم اور ڈاکٹر ہی مرض کی صحیح تشخیص کرنے کے بعد دوا کو صحیح تجویز کریں گے، جس سے آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ چلیے اب بات کرتے ہیں حب پپیتا میں کون کون سے اجزاء شامل ہیں۔ اس میں زنجبیل، فلفل سیاہ اور پودینہ خشک، نمک سیاہ، نمک لاہوری، نوشادر وغیرہ بہت سی دوائیں اس میں شامل ہیں، اور ان مفرد دواؤں کے اندر زیادہ تر دوائیں گرم ہیں اور ان کے درجات بھی زیادہ ہیں، اس لیے اس مرکب یعنی حب حلتیت کا مزاج گرم ہے۔ یہ میرے پاس کی اور کمپنی کی موجود ہے، باقی آپ کسی بھی کمپنی، ہمدرد، دہلوی، ریکس، میکس، شمع، شاہی وغیرہ کسی بھی کمپنی کی آپ خرید سکتے ہیں۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں اس کے خاص و عام فائدے کے بارے میں۔ اس کا خاص فائدہ یہ ہے کہ یہ مقوی معدہ ہے،
یعنی معدے کی کمزوری دور کر کے معدے کو طاقت دیتی ہے۔ اس کے علاوہ قبضوں کو دور کرتی ہے، گیس کی شکایت دور کرتی ہے، بھوک لگاتی ہے اور ہاضمے کو درست رکھتی ہے۔ اور جن لوگوں کے کھانا کھانے کے بعد پیٹ میں بھاری پن رہتا ہے، کھانا ہضم نہیں ہوتا، کھٹی ڈکارہ آتی ہے، پیٹ میں درد و مروڑ رہتی ہے، ان کے لیے بھی بہت زیادہ مفید ہے۔ یہ ملین بھی ہے، یعنی جن لوگوں کا پیٹ صاف نہیں ہوتا، پیٹ میں خشکی رہتی ہے، ان کے لیے بھی بہت زیادہ فائدہ دیتی ہے۔ مزید تحقیقات اور مریضوں کے اوپر تجربے میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ یہ قاتل کرم شکم یعنی پیٹ کے کیڑے اور فضلات کو بھی ختم کرتی ہے۔ دوستو اب بات کرتے ہیں اس کے سائیڈ ایفیکٹ کے بارے میں، یعنی کن لوگوں کو استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ جن لوگوں کے پیٹ میں زیادہ گرمی رہتی ہے، بار بار دست آنے کی شکایت ہے اور زیادہ بی پی ہائی رہتا ہے، وہ استعمال نہ کریں۔ اب بات کرتے ہیں اس کے مقدار اور طریقہ استعمال کے بارے میں۔ صبح شام کھانا کھانے کے بعد 2 گولی تازہ پانی سے استعمال کریں۔ جن کو زیادہ شکایت ہے وہ 3 ٹائم صبح دوپہر شام استعمال کریں۔ دوستو یونانی علاج یقیناً بیماریوں کو جڑ سے ختم کرتا ہے، لیکن اس میں مرض کے مکمل ٹھیک ہونے کے لیے پرہیز کا بہت بڑا دخل ہے، کیونکہ یونانی علاج میں دوا کا اپنا مزاج ہوتا ہے۔ اگر آپ دوا کے مزاج کے خلاف غذا استعمال کریں گے تو دوا اور غذا دونوں میں تضاد پیدا ہو جائے گا، جس کے باعث مرض کا مکمل ٹھیک ہونا مشکل ہے۔ اس لیے کم از کم دوران علاج پرہیز ضرور کریں۔ دوستو ہمارے یہاں نبض اور مزاج سے مکمل تشخیص کے بعد یونانی و آیورویدک دواؤں کے ذریعے بیماریوں کا اطمینان بخش علاج کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یونانی سسٹم آف میڈیسن کی جو بھی مرکبات و مفردات، گھریلو علاج، طبی معلومات اور روزمرہ استعمال ہونے والی جو بھی غذائیں ہیں، اگر آپ ان سب کی صحیح اور مکمل جانکاری حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہم سے رابطہ کریں۔ ہمارے پاس طب اور حکمت کی ہزاروں نایاب مستند کتابیں موجود ہیں جن سے آپ کی ہیلپ کی جائے گی، اور ہمارا یوٹیوب چینل NSK ہربل کو سبسکرائب اور شیئر کریں تاکہ ہماری آنے والی سبھی ویڈیوز آپ حضرات تک پہنچتی رہیں، آپ اور آپ سے جڑے ہوئے لوگ ان سے فائدہ اٹھاتے رہیں۔